الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. یہ سورہ یوسف کی وہ آیتیں ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے مکمل ہونے کے بعد ڈائریکٹ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے اللہ رب العالمین نے مضمون بیان فرمائے ہیں. دین کی دعوت یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. اللہ کا دین جو نازل ہوا ہے، قرآن پاک جو ہے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے اور حضور کی جو رسالت ہے، یہ سب بہت مضبوط دلائل سے ثابت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پیچھے دلیلیں نہیں ہیں یا ان میں کوئی خرابی ہے یا دعوت دینے والا، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا بصیرت نہیں رکھتا ہے اور ویسے ہی ہلکی پھلکی چیز جیسے ذہن میں آتی ہے اور آدمی بیان کر دیتا ہے ویسا ہے. ایسا نہیں. علی بصیرت، اندرون کی نگاہ سے وہ لوگ ان دلائل کو دیکھنے والے ہیں. یہ جو مشرکین ہیں وہ اللہ کی کتاب کو نہیں قبول کر رہے ہیں. مکہ کے مشرکین کے سامنے اتنی لمبی صورت نازل ہوئی پھر بھی کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے جو صحابہ کرام ہیں ان کو بھی کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے. ان کا دل بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، اے نبی
آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف تم کو بلا رہا ہوں۔ یہ جو میرا راستہ ہے یعنی نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو لانا چاہ رہے ہیں، شرک و کفر میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو لانا چاہ رہے ہیں، یہ بہت ہی یقینی دلائل پر مبنی ہے۔ ادعو الی اللہ، اے لوگوں میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، کسی بت کی پوجا کی طرف نہیں بلا رہا ہوں اور غیر اللہ کی عبادت کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہا ہوں، جس اللہ رب العالمین کے پاس دلائل ہیں، جس اللہ رب العالمین کی توحید کی دلیلیں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ انسان غور و فکر کرے تو ہر جگہ اللہ رب العالمین کی قدرت کو پا سکتا ہے، اللہ کی ایکتائی کی دلیلوں کو پا سکتا ہے۔ اپنی ذات میں غور کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مل سکتے ہیں۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے ساتھ جو میرے پیچھے چلنے والے میرے صحابہ کرام ہیں وہ بصیرت پر ہیں، یعنی ان کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہاں پر اگر من اتبعنی سے صرف صحابہ کرام مراد ہو تو بھی یہ مضمون ہوگا جو میں نے آپ کو بیان کیا، اور اگر یہ مراد ہو کہ جتنے لوگ میرے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک چلیں گے وہ سارے کے سارے لوگ بصیرت پر ہیں، تب بھی اس کے مضمون میں فرق نہیں پڑے گا، بلکہ مضمون میں مزید وسعت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے طرف بلانے والے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں وہ سب حق پر ہیں، باطل پر نہیں ہیں۔ اس لیے بھائیو اپنے ایمان میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، نہیں، ایمان میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، ایمان میں اطمینان اور اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ وہ ایمان اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے، اور جب ایمان مل جائے تو ایمان کو پھیلانا چاہیے۔ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ ایمان کے ملنے کے بعد اس ایمان کی دعوت دے، لوگوں کو ایمان کی طرف بلائے، غیر مسلمین کو ایمان کی دعوت دے، اور مسلمان ہیں تو ان کو اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی طرف بلائے اور فسق و فجور سے توبہ کرنے کی تلقین کرے۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان حاصل ہو گیا تو اب وہ اللہ کی دین کی دعوت بھی دیا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جس وقت کلمہ پڑھ لیتے تھے اور دین کی باتیں معلوم کر لیتے تھے اسی وقت سے اللہ کے دین کی طرف بلانے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور اس مہم میں لگ جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ عیب لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کو بانٹ دیا ہے، اللہ بڑے خدا ہیں اور چھوٹے چھوٹے خدا لات حبل اور منات اور عزا اور وغیرہ وغیرہ مورتیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو ہر غیر کے سپرد کر دیا ہے، تو اس کے بارے میں اطمینان رکھنا چاہیے کہ نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات شرک سے پاک ہے، شرک کے شائبہ سے بھی پاک ہے۔ شائبہ کے معنی ملاوٹ، کہ شرک کی ملاوٹ نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اور آدمی یہ اقرار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے تو میں اللہ رب العالمین ہی کو مانتا ہوں، کسی اور کو نہیں مانتا۔ باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی کہیے کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ مشرکین میں سے ہونا تو نہایت ہی خراب بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے۔ اس لیے میں جو دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت قابل اطمینان ہے اور میں بھی اسی پر جمع ہوا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ آدمی کوئی کام نہیں کرتا ہے لیکن دوسرے کو کہتا ہے کہ تم یہ کام کر لو. ایسا دین نہیں ہے، ایمان ایسی چیز نہیں ہے. ایمان پر خود ایمان والے کو جمنا ضروری ہے. کہتے ہیں محدثین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی، آپ کو اپنے اوپر بھی ایمان لانا ضروری تھا. ایک تو ہے کہ دوسرے کو دعوت دینا، علم قرآن پاک کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، اور ایک یہ ہے کہ اپنے اوپر بھی ایمان لانا. تو جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی ذات پر ایمان لانا ضروری تھا کہ حضور بھی کلمہ پڑھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف اعلان کر رہے ہیں کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں وہ شرک کے اعتقاد کے ساتھ نہیں، توحید کے اعتقاد کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں. سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کی ذات پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ کو رسول بھیجنا تھا، پیغمبر بھیجنا تھا، تو انسان کو کیوں بھیجا؟ فرشتے کو بھیج دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتے اور وہ فرشتہ نہ تو کھاتا نہ تو پیتا نہ تو کوئی گناہ کی طرف اس کا دھیان اور خیال جاتا اور وہ دین کی دعوت دیتا. تو وہ انسان کے بجائے چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر فرشتہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ ایسا نہیں ہے. تم دیکھو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آج تک کہ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے اور سب کے سب مرد تھے. عورتوں کی طرف اللہ نے وحی نازل نہیں فرمائی. کیوں؟ کہ عورت گھومے گی پھرے گی کیسے؟ وہ تو پردے کی چیز ہے، محفوظ رکھنے کی چیز ہے، تو ان کی بے پردگی ہوگی، ان کی بے عزتی ہوگی. اس لیے دعوت کا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپرد کیا وہ مردوں سے سپرد کیا. جو عورتوں کو جماعت میں لے جاتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ عورتوں کی تعلیم بغیر سفر کے ہونی چاہیے. سفر ان کے لیے نہیں کرانا چاہیے، گھر کے اندر تعلیم ہونی چاہیے. اور پاس پڑوس کی جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں وہ عورتیں جو عورتیں نہیں پڑھی ہیں ان کو سکھائیں، ان کو پڑھائیں، ان کو سمجھائیں اور دین پہ جمائیں. خیر القرون میں یہی طریقہ تھا، صحابہ کرام اور تابعین کا یہی طریقہ تھا. دارالعلوم دیوبند نے اب تک عورتوں کو جماعت میں نکلنے کا فتویٰ نہیں دیا ہے. بھائیو، آپ لوگوں میں سے جو لوگ خواتین کو جماعت میں نکالتے ہیں، لے جاتے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے یہ بات اچنبھی لگ رہی ہو اور بری لگ رہی ہو. بری نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ عورتوں کو سفر نہ کرایا جائے. بغیر سفر کے وہ دین سیکھیں اور دین سکھائیں. اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں. اگر ابھی خرابی نہیں ہے تو ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد خرابیاں پیدا ہوں گی تو پھر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ لوگ کہیں گی کہ ہم کو تو آباء و اجداد سے یہ طریقہ سکھا دیا گیا ہے کہ ہم سفر میں جائیں اور جماعت میں نکلیں. اس لیے بہتر اور محتاط طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کو جماعت میں نہ نکالا جائے. بغیر سفر کے وہ تربیت حاصل کریں، دین حاصل کریں، ایمان پہ مضبوطی حاصل کریں اور جو اعمال ہیں فضائل اعمال کے اور دوسری دینی کتابوں کے ان کی تعلیم کریں، پابندی سے کریں اور بغیر سفر کے کریں. جو پاس پڑوس کی عورتیں نہیں جانتی ہیں وہ جاننے والی عورتوں سے سیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ کچھ علم والی عورتوں کو رکھا ہے اور ہر جگہ
دین کے لیے اللہ نے انتظام رکھا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ مردوں میں بہت دینداری ہے، عورتوں میں بہت دینداری نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں ہیں جو کلمہ تک نہیں جانتی ہیں، نماز کا طریقہ انہیں نہیں معلوم۔ تو بھائیوں، یہ کمی کو ختم کرنا اور اس کمی کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے جو طریقہ ہے خیر القرون کا وہی طریقہ اپنانا چاہیے، اور بغیر سفر کے عورتوں کو دین سکھانا چاہیے۔ پاس پڑوس کی عورتیں ضرور مل جائیں گی جو دین سکھا سکیں۔ اس کے علاوہ خیر القرون کا یہ بھی طریقہ تھا کہ مرد اگر گھر کا پڑھا ہوا ہے تو وہ عورتوں کو پڑھاتا تھا، مرد اگر گھر کا سیکھا ہوا ہے تو عورتوں کو سکھاتا تھا۔ تو ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی بچیوں کو اور اپنے گھر کی عورتوں کو دین سکھائیں۔ میں نے بھی اپنے گھر میں قرآن پاک اپنی بہن کو تجوید کے ساتھ پڑھانا سکھایا، اور اپنی بیٹیوں کو خود سے قرآن پاک تجوید کے ساتھ اپنے گھر میں پڑھایا۔ اور میری والدہ، تنہا میری والدہ میری پھوپھیوں کو پڑھائی اور محلہ پڑوس کی اور بچیوں کو پڑھائی کہ آج ہمارے گاؤں میں اکثر بچیاں میری اماں سے پڑھی ہوئی ہیں اور وہ قرآن پاک پڑھا دیتی ہیں، بہشتی زیور پڑھا دیتی ہیں، کھانا پکانا سکھا دیتی ہیں، اور نماز فرض اور تہجد پڑھنا سکھا دیتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ اب بڑی ہو گئی، اب تم دوسروں کو سکھاؤ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے۔ تو اسی طرح سے چراغ جلتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پھیلتا ہے۔ تو عورتوں کو جماعت میں نکلنے کا بڑے محتاط علماء مشورہ نہیں دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آج خرابی نظر نہیں آ رہی ہے تو جب سر سے اوپر پانی اٹھ جائے گا اس وقت خرابی نظر آئے گی، پھر سنبھالنا مشکل ہوگا اور سمیٹنا مشکل ہوگا، صحیح بات بتانا مشکل ہوگا۔ اس لیے عورتوں کو خیر القرون کے طریقے پہ رکھنا چاہیے۔ میری رائے بھی یہی ہے، چاہے آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو اپنے موافق اور اپنی مرضی کی باتیں تو عالم صاحب کی مانتے ہیں، اور مرضی کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں اس کی نہ مانو، اس بات کو فلاں آدمی کی مانو۔ تو بھائی آپ کو جس پر اطمینان ہو ویسا کر لو، میں کوئی اصرار نہیں کروں گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر کے اور مقاصد شریعت کو اور خیر القرون کو سامنے رکھ کر کے اور دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو سامنے رکھ کر کے میں نے آپ کو یہ بات کہہ دی ہے۔ آپ کو دارالعلوم کی ماننی ہے تو مانیے، اور نہیں ماننی ہے تو نہیں مانیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو فرشتوں کو کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے آئے رسول بن کر کے، نبی بن کر کے، یہ غلط مطالبہ ہے۔ کیوں غلط مطالبہ ہے؟ اس لیے غلط مطالبہ ہے کہ ہم نے جتنے انبیاء کرام بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد ہی بھیجے ہیں اور انسان ہی بھیجے ہیں، ہم نے غیر انسان کوئی نبی نہیں بھیجا۔ اسی طرح سے بعض دوسری جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی انسان کو سمجھایا کہ اے انسانوں، تم انسان ہو تو تمہاری ہدایت کے لیے انسان ہی آنا چاہیے۔ فرشتے اگر آئیں گے تمہاری ہدایت کے لیے تو تم اعتراض کرو گے کہ ارے ہم گناہ سے کیسے بچیں؟ فرشتے تو گناہ سے بچ رہے ہیں تو ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ہر وقت نیکی ہی نیکی کرنے کی صلاحیت ہے، ہر وقت وہ اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو ان کے گناہ سے بچنے میں کیا کمال ہے؟ اور ہم کیسے گناہ سے بچیں گے؟ تو مکمل طور پر نمونہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ ہے، اور سارے انبیاء کرام نمونہ ہیں، ایسے نمونہ ہیں کہ ان کی امت دیکھ دیکھ کر کے مکمل طور پر ان کے نمونے پہ عمل کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گی، کامران ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک من قبلک الا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو ہی، کاہے کے لیے؟ نبی بنا کر کے، نوحی الیہم، ہم ان کے اوپر وہی کرتے ہیں جو آبادی میں رہنے والے ہیں،
من اہل القرى، آبادی میں رہنے والے ہیں، جنگل اور بیابان میں رہنے والے نہیں ہیں۔ جو آبادی میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ انسانوں کی خصوصیات اور بہت ساری تہذیبی چیزیں اپنے اندر موجود رکھتے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ آگے اللہ تبارک و تعالی وہی مضمون بیان فرما رہے ہیں جو اس سے پہلے بیان فرمایا کہ اہل مکہ کیا زمین میں چلتے نہیں؟ اگر چلتے ہیں، گھومتے ہیں تو جا کر کے دیکھ لیں کہ یمن، شام، فلسطین اور مصر وغیرہ وغیرہ پورے علاقے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے ہیں، ان میں بہت سے لوگ اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر نبی کی دعوت کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ تو یہ لوگ بھی ان جگہوں کو جا کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے نہیں ماننے پر۔ اے اہل مکہ، تم نے جو سورہ یوسف کے نازل ہونے کے باوجود بھی قبول نہیں کیا نبی کریم کی رسالت کو، نبی آخر الزماں کی نبوت کو، اور ان پر ایمان نہیں لائے، اور اے وہ یہود جو مکہ میں رہنے والے ہو جنہوں نے سوالات کیے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور تم نے ایمان نہیں قبول کیا، تو تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ بس صرف فرق اتنا ہے کہ اس مکہ کو اللہ کو باقی رکھنا ہے قیامت تک، اس لیے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ گیا ہوتا، اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہو گئے ہوتے اور یہ زمین ہلاک و برباد کر دی جاتی۔ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ راستے میں تو بہت سارے علاقے، بہت سارے گاؤں، بہت ساری بستیوں کو اللہ رب العالمین نے برباد کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ اہل مکہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ کیسے؟ مکہ سے بلا کر کے میدان بدر میں ہلاک کیا ان لوگوں کو، کیونکہ مکہ کو باقی رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت میں تھا۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ سب زمین میں نہیں چلتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کیسا رہا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، تو ان کا کیسا انجام رہا؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور البتہ آخرت کا گھر وہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ افلا تعقلون، کیا اے مخاطب تم عقل نہیں رکھتے، عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ آخرت کا گھر بہتر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا گھر بہتر ہے، دنیا کی دولت بہتر ہے، دنیا کے پیسے اور دنیا کا آرام بہتر ہے۔ نہیں نہیں بھائیو، آخرت کا گھر بہتر ہے۔ دنیا میں ہم رہتے ہیں، دنیا کو قریب سے دیکھتے ہیں، اس لیے اس سے زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ اصل میں جو گھر بہتر ہے وہ آخرت کا گھر بہتر ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ پیغمبران کے سامنے مدد آنے میں تاخیر ہوئی۔ کیسی تاخیر ہوئی؟ پیغمبروں نے یہ سمجھا کہ اللہ کی مدد فلاں دن تک آ جائے گی، لیکن اللہ کی مدد نہیں آئی تو وہ مایوسی کے شکار ہوئے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے متبعین کو کہہ رکھا تھا کہ دیکھو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیج دیں گے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے تو اندر سے مایوسی ہو رہی ہے کہ کہیں میں نے جو اللہ کی طرف سے بات کہی ہے وہ بات جھوٹی نہ ہو جائے۔ میں نے جو کہا ہے کہ اگر نہیں مانو گے اللہ کے دین کو تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے نہیں مانا تو کہاں عذاب آیا۔ تو جب وہ پریشان ہوتے ہیں اور بالکل مایوسی سی ہونے لگتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا عذاب کب آئے گا۔ اللہ کے بتانے کے مطابق ہم نے تو امت کو کہہ دیا تھا کہ اللہ کا کو نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، لیکن عذاب نہیں آ رہا ہے۔ جب بالکل ایسا ماحول ہو جاتا ہے تب اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور اس عذاب میں اللہ تعالیٰ
نبیوں کو بچا لیتے ہیں اور نبیوں کے اوپر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں. جو لوگ انبیاء کرام پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں. حتیٰ اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. یہاں تک کہ جب پیغمبران مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ ان لوگوں کو جھٹلا دیا گیا، یعنی جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ پیچھے ہو جائے اور عذاب اللہ کا نہ آئے، اور یہ سارے لوگ مل کر کے مشرکین کہنے لگے کہ ہم نے تم کو نہیں مانا تو کہاں عذاب آیا. تو اس طرح سے یہ لوگ جھٹلائیں گے اللہ کے وعدے کو اور اللہ کے نبی کے کہے ہوئے کو. تو ہوتا ہے کیا؟ جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ جاتی ہے. اور ہماری مدد کس کے لیے آتی ہے؟ پیغمبروں کے لیے آتی ہے. کس کے لیے آتی ہے؟ پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کے لیے آتی ہے. کس کے لیے آتی ہے؟ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے والوں کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے. اور جو لوگ نافرمان ہیں ان کے لیے ہلاکت آتی ہے، ان کے لیے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، تو نجات دے دیا جاتا ہے وہ آدمی جن کو ہم چاہتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، انہی کو اللہ نجات دیتے ہیں. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہماری طاقت اور ہمارا عذاب ٹلتا نہیں ہے مجرم لوگوں سے. جو جرم کرنے والے ہیں، شرک اور کفر کرنے والے ہیں، نبیوں کو جھٹلانے والے ہیں، کتاب اللہ کو جھٹلانے والے ہیں، ان سے ہمارا عذاب ٹلتا نہیں. کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ٹال دے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور تیرتے تیرتے میں پہاڑ پہ جا کر کے بچ جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور حضرت نوح نے کہا کہ نہیں، آج سوائے کشتی نوح کے کوئی بچنے کا وسیلہ نہیں ہے، کوئی بچنے کا ذریعہ نہیں ہے. تو اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو بالکل کوئی بچ نہیں سکتا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے، بیٹا پانی میں تھا، باپ کشتی میں تھے. اتنے ہی میں درمیان میں پانی کا موج حائل ہو گیا اور بیٹا غرق ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی طاقت لگ جائے اور سارے مشرکین طاقت لگا لیں کہ اللہ کا عذاب ٹل جائے، اللہ کا عذاب ٹل نہیں سکتا. اس لیے بھائیوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے پناہ مانگنا چاہیے. بارش نہیں ہوتی ہے اپنے گناہوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہوں کی معافی چاہنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے میں سمجھ رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ بہت سارے اسرار اور بہت سارے رموز ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے کامیاب اور نہ ماننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناکام ہو جاتے ہیں. ما کان حدیثاً یفترا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گڑھی گئی ہو. یہ جو قرآن پاک ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی طرف سے گڑھ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی طرف سے نہیں گڑھ سکتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. یوسف علیہ السلام کا اتنا لمبا چوڑا قصہ اللہ نے بیان کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے سنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا کر کے نہیں سنایا تھا. کیوں کہ ان کو تو یہ تو کسی استاد سے پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے اور انہوں نے تو کہیں کا سفر بھی نہیں کیا تھا کہ کہیں سے جا کر کے معلومات حاصل کر کے اہل مکہ کے سامنے اتنا لمبا چوڑا قصہ بیان فرما دیں. اس لیے جو لوگ قرآن پاک پہ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں. یہود اور نصارہ کہتے ہیں
کہ یہ محمد نبی نہیں ہے، یہ جو قرآن ہے انہوں نے اپنے من سے لکھ کر کے دے دیا ہے اور بول کر کے سنا کر کے لکھوا دیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ محمد یہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، یہ جو راہی تھے اور یہ جو پادری تھے، یہود اور نصارہ کے علماء اور رہبان تھے، ان سے انہوں نے حاصل کیا اور حاصل کر کے ایک نیا دین چلا دیا، اس لیے وہ دین کو دین اسلام نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ محمد کا دین ہے، وہ دین اسلام بھی نہیں کہتے اس کو۔ تو جائیے یہود نصارہ کچھ بھی کہیں اور مشرکین کچھ بھی کہیں، حقیقت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں اور ہم تک یہ کلام پہنچا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو گڑھ لی گئی ہو، بنا لی گئی ہو، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ قرآن پاک اپنے سامنے والی چیز کی تصدیق ہے، یعنی اس سے پہلے جو تورات نازل کی اللہ نے اور زبور نازل کیا اللہ نے، انجیل نازل کیا اللہ نے اور صحیفے نازل کیے 100 اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان سب میں جو مضامین تھے وہ سارے مضامین اکٹھا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں اور جمع کر دیے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ وتفصیل کل شیء، اور دین سے متعلق ساری چیز کی تفصیل قرآن پاک میں ہے، عقیدے سے متعلق تفصیل ہے، عبادت سے متعلق تفصیل ہے، اخلاق سے متعلق تفصیل ہے، معاملات سے متعلق تفصیل ہے، معاشرت سے متعلق تفصیل ہے، سیاست سے متعلق تفصیل ہے۔ گویا کہ دین کے جتنے ابواب ہیں ان سارے ابواب سے متعلق تفصیلات کو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں دنیا کے سامان اور دنیا کے کاموں کی تفصیل ہے کہ یہ پنکھا کیسے بنے گا اور یہ بلڈنگ کیسے بنے گی اور یہ تخت کیسے بنے گا، اس کی تفصیل قرآن میں تلاش ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن میں عقیدے کی تفصیل، عبادت کی تفصیل، معاملات کی تفصیل، معاشرت کی تفصیل، اخلاق کی تفصیل، سیاست کی تفصیل وغیرہ وغیرہ جو دین سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان سب کی تفصیلات قرآن پاک میں ہیں۔ بعض جگہوں میں قرآن پاک میں اللہ نے مختصر بیان کیا ہے، نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ تو گویا کہ قرآن پاک کو بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے سمجھنا ناممکن ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، وہ لوگ گمراہ ہیں، وہ لوگ منکرین حدیث ہیں، وہ لوگ گمراہ ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے بعد فقہائے کرام کی ہمیں ضرورت نہیں، ان کے اجتہادات کی ہمیں ضرورت نہیں، وہ لوگ بھی گمراہ ہیں۔ وہ لوگ غیر مقلدین ہیں، گمراہ ہیں۔ اپنے کو اہل حدیث نام رکھیں، چاہے کچھ بھی نام رکھ لیں، سلفی نام رکھ لیں، کچھ بھی نام رکھ لیں، لیکن وہ ہیں گمراہ، کیونکہ قرآن پاک اور احادیث کے مضامین کو فقہائے کرام نے سمجھ کر کے بیان کیا ہے، اور ہر انسان، ہر غیر انسان اس باریکی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جس طرح سے اہل قرآن گمراہ ہیں، اپنے کو وہ اہل قرآن کہتے ہیں، وہ اصل میں منکرین حدیث ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ گمراہ ہیں جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، حقیقت میں وہ منکرین فقہ ہیں، اور اپنے کو کچھ بھی نام دے دیں، لیکن بہرحال بھائیو جو بات گمراہی کی ہے اس کو گمراہی کہنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ مشرکین کو اگر مشرکین کے شرک کو اگر شرک کہہ دیا جائے تو مشرکین کے دل کو تکلیف ہو جائے، اس کی وجہ سے شرک کو شرک نہیں کہا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بات غلط ہے اور جو بات صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے اسے صاف صاف کہنا پڑے گا کہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں لوگ۔ حقیقت میں یہ لوگ منکرین فقہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام خوبصورت قسم کا رکھ لیا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ غلط ہے اور گمراہی پر ہے۔
چاہے آپ کے یہاں پرانے اہل حدیث شریف ہیں، شرافت سے رہتے ہیں، لیکن بہرحال جس مضمون کو پکڑے ہوئے ہیں اور جن پر عمل کر رہے ہیں ان کے دلائل کمزور ہیں، کھوکھلے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے صحیح مذاہب 4 ہی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ان کے علاوہ کوئی 5واں مسلک نہیں ہے. اگر ہوگا تو وہ ضرور غلط ہوگا. وہ ہدن اور قرآن پاک ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت ہے. کافر مشرک کے لیے بھی ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ورحمتن اور قرآن پاک رحمت ہے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے کے لیے قرآن پاک رحمت ہے. مشرکین کے لیے بھی رحمت ہے، لیکن مشرکین فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا. اور خاص طور سے مومنین کو کہا گیا کہ قرآن پاک مومنین کے لیے رحمت ہے. کیوں کہ مومن قرآن پڑھ کر کے اللہ کی رحمت مانگتا ہے، قرآن سمجھ کر کے اللہ کی رحمت مانگتا ہے، قرآن پہ عمل کر کے اللہ کی رحمت مانگتا ہے، قرآن کی تبلیغ کر کے اللہ کی رحمت مانگتا ہے، اور اپنی اولاد کو قرآن پاک سکھاتا ہے، خود قرآن پاک سیکھتا ہے، قرآن پاک کو فرمائے افتخار سمجھتا ہے اور نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے. یہی ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کی تلاوت کرتے کرتے جی نہیں بھرتا. دنیا کی ہر کتاب کو 1 سے 2 مرتبہ پڑھا جائے تو طبیعت اکتا جاتی ہے، لیکن اللہ کی یہ کتاب ایسی ہے کہ جن کو جتنا پڑھا جائے اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے اور اس کا لطف ختم نہیں ہوتا. اور جتنا غور کیا جاتا ہے نئے مضامین ملتے ہیں اور وہ مضامین ختم نہیں ہوتے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح راہ راست پر باقی رکھیں، قرآن پاک کی محبت عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی اور اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.